گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو رمضان کی مبارک گھڑیوں میں اس خوبصورت پروگرام خوشبوئے کلام رضا میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ امید ہے محبت کے ساتھ اس سلسلے کو ملاحظہ کرتے ہوں گے اور اس کے دیکھنے کی دعوت اپنے ریلیٹیوز، فرینڈز کو پہنچاتے ہوں گے۔ آج پھر حاضر ہیں ایک نئے کلام رضا کے ساتھ۔ آئیے اپنے اس پروگرام میں فارمیٹ کے مطابق نعت خواہ اسلامی بھائی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں ندیم بھائی؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاء اللہ، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ اس سے پہلے ایپیسوڈز میں بھی آپ ملاحظہ کرتے رہے ہیں کہ ندیم بھائی ہمارے ساتھ رہ کر کے ہمیں پیارے انداز میں کلام رضا کی خوشبوؤں سے مہکاتے رہے ہیں، اور ہمارے پروگرام کا نام ہی ہے خوشبوئے کلام رضا۔ آج ہم جس نعت کو اپنے اس پروگرام میں شامل کریں گے اور جس کی برکتوں سے ہم سب مالا مال ہوں گے، وہ کلام وہ ہے جس کو آپ تلاش کریں گے تو ہدائی کے بخشش کے شروعاتی صفحات میں وہ اپنی برکتیں لٹاتا نظر آئے گا۔ یعنی مطبوعہ انداز میں جو سب سے پہلے کلام لکھا گیا وہ ہے: واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ انشاءاللہ اس پورے کلام کو ود ڈیٹیل میننگز کے ساتھ، مشکل جو ہارڈ ورڈز ہوتے ہیں ان مشکل الفاظ کے ترجمے کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ آپ تک ہم یہ کلام رضا پہنچائیں گے، اور امید ہے انشاءاللہ آپ سنیں گے بھی اور دوسروں کو سننے کی دعوت بھی دیں گے، اس لیے کہ نعت جب پڑھی جاتی ہے، عام نعت خواں کی نعت اگر سنیں تو اس سے بھی ایمان میں تازگی محسوس ہوتی ہے، اور جب بات ہو امام الکلام، کلام الامام کی، تو اس کی شان ہی نرالی ہوتی ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کے اس کلام کی طرف۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ واہ، یہ واہ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ یہ کلمہ تعجب ہے، یعنی جب کوئی تعجب خیز بات کی جائے تو اس وقت واہ کہا جاتا ہے، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے۔ جود و کرم، اس کا معنی ہوتا ہے سخاوت و مہربانی۔ شہ بطحا، شہ یہ اصل میں شاہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بادشاہ۔
बतहा इसका मतलब है मक्के मुकर्रमा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, मेरे रज़ा की शान निराली है। देखिए दोनों जगह लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल हुआ, लेकिन दोनों जगह नहीं का माना और मीनिंग अलग है। पहला नहीं जो है वो ला के माना में है, और दूसरा नहीं जो है वो मुजारे की नफ़ी कर रहा है। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, इसका मतलब ये है कि कभी भी आका करीम के दरबार से तलब करने वाला आपकी ज़बान से लफ्ज़ नहीं सुनता, बल्कि उसको अता ही किया जाता है। आइए चलते हैं इस शेर की वजाहत और मुख्तसर सी तशरीह की तरफ। असल में ये शेर जो है सैयदी इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत, इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कुरान करीम की इस आयत मुबारका की तर्जमानी की है, जिसमें फरमाया गया व अम्मस्साइल फला तनहर, और साइल को न झिड़किए। और हदीस नबवी जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, उसकी तरफ ये शेर इशारा कर रहा है। हदीस में है इन्नन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना अजवदन नास व काना मा गद्दा साइलन कत्तु, यानी मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे सखी हैं कि आपसे ज़्यादा कोई और सखी नहीं, यानी आप लोगों में सबसे ज़्यादा सखी हैं। आपकी सखावत के बारे में कहा गया व कान मा गद्दा साइलन कत्तु, मेरे आका ने किसी मांगने वाले को खाली हाथ वापस नहीं लौटाया। और कहा जाता है अजवदु मिनर रिहिल मुरसला व मा सुइला अन शैइन फकाल ला, मेरे आका की सखावत ये तेज़ हवाओं से भी ज़्यादा तेज़ है। हवा जब चलती है तो इसकी सखावत का अंदाज ये होता है कि हवा की सखावत से दरख्त भी हिस्सा पाते हैं और खुशबूदार लहलहाने वाले फलों वाले बन जाते हैं। हवा की सखावत जिंदों को भी मिलती है, इसलिए कि हम भी हवा के ज़रिए सांस लेते हैं। हवा की सखावत का फैज़ान दरिया को भी मिलता है, हवा की सखावत का फैज़ान जानवरों तक भी पहुंचता है, इसलिए कि जानवर भी अगर सांस लेते हैं तो वो हवा ही के ज़रिए हुआ करता है। आप गौर करें तो पता लगेगा हर एक चीज़ में हवा का फैज़ान है, हवा की सखावत का दखल है। फरमाते हैं अजवदु मिनर रिहिल मुरसला, के आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत तो तेज़ हवाओं से भी ज़्यादा तेज़ है। ये मेरे आका की सखावत का आलम है। बल्कि फरमाया गया आपके यहाँ से कभी कोई सवाली खाली वापस नहीं लौटाया गया, यानी आपने नहीं फरमाया, बल्कि अगर आपके पास मौजूद होता तो आप दे देते, और अगर मौजूद ना होता तो आप फरमाते मेरा नाम लेकर जो चाहे उधार ले लो, मैं कीमत चुका दूंगा। एक ऐसे ही मौके पर हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, हुज़ूर आपको इस बात की तकलीफ़ तो नहीं दी गई ना कि आपके पास ना हो तो उधार लेकर के दें? आपने इस बात को पसंद ना फरमाया। और हज़रत बिलाल ने अर्ज़ किया, हुज़ूर देते जाइए और अर्श वाले यानी रब से तंगदस्ती का खौफ ना कीजिए। आप ये सुनकर मुस्कुराए और चेहरे मुबारक खिल उठा। कहा जाता है अलजूदु माकाना बिगैर सवाल वल करमु बिसवालिन, यानी बिन मांगे जो दिया जाए उसे जूद कहा जाता है, और करम उसे कहते हैं जो मांगने पर अता किया जाए। और ये दोनों चीज़ें जूद व करम मेरे आका की ज़ात के अंदर बतरीक़े अतम मौजूद हैं, यानी जो जूद व करम आपकी ज़ात में है, ऐसी सखावत और ऐसा करम कहीं और नज़र नहीं आता। इसीलिए किसी ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा है, मंगते खाली हाथ न लौटें, कितनी मिली खैरात न पूछो, उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत का अंदाज़ा इससे लगाएं कि आपने फरमाया ओहद पहाड़ मेरे लिए सोना बन जाए तो 3 रातों में मैं सारा तकसीम कर दूं। एक दिन असर की नमाज का सलाम फेरते ही आप घर तशरीफ़ ले गए और जल्दी ही वापस तशरीफ़ लाए। सहाबा इकराम को ताज्जुब हुआ तो आपने फरमाया कि मुझे नमाज में सदक़े का कुछ बचा हुआ सोना घर में रह जाने का ख्याल आया। मैंने अच्छा न समझा कि रात हो जाए और वो सोना मेरे घर में पड़ा रहे, इसलिए मैंने फ़ौरन सलाम फेरते ही उसको जाकर के तकसीम कर दिया।
کسی نے بڑے پیارے انداز میں کہا ہے، ان کے در سے کوئی خالی جائے ہو سکتا نہیں، ان کے در سے کوئی خالی جائے ہو سکتا نہیں، ان کے دروازے کھلے ہیں ہر گدھا کے واسطے۔ سخاوت کا ایک انداز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی تھا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اونٹ خریدا، رقم ادا کر دی، اور بعد میں بطور گفٹ وہی اونٹ آپ نے حضرت جابر کو واپس بھی کر دیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اونٹ خریدا، رقم ادا کر کے اونٹ انہی کے بیٹے کو بطور تحفہ پیش کر دیا۔ پھر دیکھیں حدیث پاک میں اس طرح کے بہت سارے واقعات، ان گنت واقعات آپ کو مل جائیں گے جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا تذکرہ ہے۔ منگتے تو ہیں منگتے کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، آتا ہے فقیروں سے انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ اسی لیے تو امام عشق و محبت جھوم کر کے کہتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ مشکل الفاظ کے معنی، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ امام عشق و محبت نے کمال کر دیا۔ دھارے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم بولتے ہیں پانی کی دھار، اسی دھار کی جمع ہے دھارے، مطلب اوپر سے گرنے والا، بلندی سے گرنے والا پانی۔ قطرہ آپ جانتے ہی ہیں۔ تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ ذرہ کسے کہتے ہیں؟ باریک سا ریزہ، جو کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا روشن دان سے سورج کی کرنیں جب اندر کی طرف آتی ہیں تو اس وقت جو ذرات نظر آتے ہیں ان کو ذرہ کہا جاتا ہے۔ اب اس شعر کا مطلب کیا ہوا؟ اس شعر کا مطلب یہ ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سخاوت کے جھرنوں کا ایک قطرہ موجزن دریا کی طرح ہے، اور آپ کا عطا کیا ہوا ایک ذرہ چمک میں گویا سخاوت کے آسمان کا ستارہ ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو کچھ اس انداز سے بھی کہا ہے، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، رب ہے معطی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ اس شعر میں امام عشق و محبت نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کے انداز کو ایک گویا کے جھرنے سے تشبیہ دی ہے، اور کہا آپ کے جھرنے کا ایک قطرہ یہ گویا کہ ایسا ہے جیسا کہ موجیں مارتا ہوا، ٹھاٹیں مارتا ہوا سمندر ہو، اور پھر اس ایک قطرے کی شان یہ ہے کہ وہ ایک قطرہ گویا کہ سخاوت کے آسمان کا ایک ستارہ ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں آگے دوسرے شعر کی طرف۔ فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا۔ فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا،
تجسس میں ہے دریا تیرا آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا. مشکل الفاظ کے میننگز. فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا. یا شہ تسنیم. شہ تسنیم شاہ کا مخفف شہ، جس کا معنی ہوتا ہے بادشاہ. شہ تسنیم، تسنیم کا مالک. اب تسنیم کیا ہے؟ اس کے بارے میں فرمایا گیا جنت کی ایک نہر ہے، اور اس کا تذکرہ خود قرآن کریم میں موجود ہے. فرمایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ. ترجمہ: اور اس کی ملاوٹ تسنیم سے ہے، یہ وہ چشمہ ہے جس سے مقربان بارگاہ پیتے ہیں. یعنی تسنیم یہ جنت کی ایک نہر کا نام ہے، اور یہ کس شان کی ہوگی، اس کا انداز کیسا ہوگا میں عرض کرتا ہوں. نرالا، اس کا مطلب ہوتا ہے انوکھا. آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا. تجسس اس کا مطلب ہوتا ہے تلاش. گویا کہ کہنا یہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ایسا عام ہے، آپ مالک تسنیم ہیں. اور کتنا نرالا ہے، اس کا انداز اتنا نرالا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ پیاسا پانی کو تلاش کرتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے فیض پیاسوں کو تلاش کر کے ان کو نوازتا ہے. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے فیض ہے. یہ تسنیم کیا ہے؟ حدیث شریف میں ہے تسنیم جنت کی ایک نہر ہے جس کی لمبائی 1 مہینے کے ڈسٹینس پر ہے. اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے. اس کے کناروں پر آسمان کے ستاروں سے زیادہ کٹورے رکھے ہوئے ہیں جو ستاروں ہی کی طرح چمکدار ہیں. جو شخص اس نہر سے ایک بار پی لے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی. اس کا جام اس کو نصیب ہوگا جو صحابہ اکرام سے، بالخصوص خلفائے راشدین سے محبت رکھنے والا ہوگا. FGN چینل کے ناظرین، صحابہ اکرام سے محبت، صحابہ اکرام سے پیار، اس کی برکتیں یہ ملتی ہیں کہ رب تبارک و تعالی انہیں کوثر و تسنیم سے سیراب فرماتا ہے. اس لیے خبردار، کبھی بھی صحابہ اکرام کے خلاف اپنی زبان کو نہ کھولیں. ان سے محبت کریں، ان سے پیار کریں. جو میرے آقا کا ہو گیا بس ہماری آنکھیں بند ہیں، وہ ہمارا سردار ہے. گویا کہ اس شعر میں امام اہل سنت فرما رہے ہیں اے جنت کی نہر تسنیم کے مالک، آپ کی ادا بھی بڑی نرالی ہے کہ جس کا سمندر بے پیدا کنار خود پیاسوں کو تلاش کر کے ان کو سیراب کر رہا ہے. کسی نے کیا ہی پیاری بات کہی ہے، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. آئیے بڑھتے ہیں دوسرے شعر کی طرف. اغنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اصفیا چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا. اغنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا. اغنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا. اصفیا چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا. اصفیا چلتے ہیں سر سے وہ ہے
ورڈز کے میننگز. اغنیا یہ پلورل ہے غنی کی. اس کا مطلب ہوتا ہے مالدار. باڑا اس کا مطلب ہوتا ہے احاطہ اور چار دیواری، یا پھر اس کا مطلب ہے خیرات بانٹنے کی وہ جگہ جہاں سے ہر ایک کی جھولی بھری جاتی ہے اور کسی کو محروم نہیں لوٹایا جاتا. اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا. اصفیاء یہ پلورل ہے، جمع ہے صفی کی، جس کا معنی ہوتا ہے صاف دل پرہیزگار. رستہ یہ راستہ ہے، اس کو شورٹ میں مخفف کے ساتھ رستہ بھی وزن شعری کے سبب کہہ دیا جاتا ہے. اب پڑھیں. اغنیاء پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا. شعر کا مفہوم یہ ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کے در سے صرف فقیروں کو ہی نہیں مالداروں کو بھی نوازا جاتا ہے اور بادشاہوں کو بھی تاج شاہی پہنایا جاتا ہے، اور آپ کی گزرگاہ ایسا راستہ ہے جہاں اللہ کے مقبول بندے سر کے بل چلنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. یعنی آپ جدھر سے گزرے وہ گلیاں اتنی بابرکت اور حسین ہو جاتی ہیں کہ وہاں پیروں کے بل نہیں بلکہ سر کے بل چلنے کو اصفیاء اپنے لیے سعادت نیک بختی سمجھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ساری زندگی مدینہ شریف میں رہ کر جوتا نہیں پہنا. کیوں؟ کہتے تھے کہ کہیں سرکار کے پائے انور کی جگہ، سرکار کے مبارک پاؤں کی جگہ میرا جوتا نہ آ جائے. اس لیے جب تک آپ مدینہ منورہ میں قیام پذیر رہے اس وقت تک آپ نے اپنے پاؤں میں جوتا نہیں پہنا. اس طرح کے اور بھی واقعات بزرگان دین سے منقول ہیں. سید اعلیٰ حضرت نے دوسری جگہ بڑے پیارے انداز میں اس کی ترجمانی کی ہے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. اس شعر میں امام اہل سنت امام عشق و محبت نے یہ فرمایا اغنیاء پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا. یعنی آپ کی بارگاہ، آپ کا دربار عالی شان وہ ہے کہ جہاں مالداروں کو، جہاں فقیروں کو، سب کو نوازا جاتا ہے، بلکہ بادشاہوں کو بھی بادشاہت اگر کہیں سے ملتی ہے تو وہ ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار عالی شان ہے. تو اس لیے جھوم کر کیوں نہ کہیں ہم اغنیاء پلتے ہیں در سے. اغنیاء پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا. اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا. آئیے چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. مشکل ورڈز کے میننگز. فرش والے یعنی زمین والے، شوکت یعنی رعب و دبدبا، علو یعنی بلندی، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. خسروا یعنی عظمت و شوکت، پھریرا یعنی
جھنڈا علم. اب اس کو ملا کے پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. مفہوم, یا رسول اللہ آپ کی عظمت کے جھنڈے تو عرش پر لہرا رہے ہیں, ان فرش والوں کو کیا پتا کہ آپ کی عظمت و شان کیا ہے. قرآنی آیت ہے, رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا. بلکہ حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے, جہاں اور جب میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت آپ دیکھیں, روایت میں آتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے جھنڈوں کو لگوایا, جس میں ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگایا گیا, ایک جھنڈا بیت المقدس پر, ایک زمین و آسمان کے درمیان, اور ایک حضرت آمنہ کے گھر پر, اور ایک آسمانوں کے اوپر بیت المعمور پر. بیت المعمور یہ بالکل خانہ کعبہ کی سیدھ میں اوپر ہے اور خانہ کعبہ جیسی ہی عمارت ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کس انداز میں امام عشق و محبت فرما رہے ہیں, آئیے مل کر جھوم کر سنتے ہیں. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا, خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. اگلا شعر امام عشق و محبت فرماتے ہیں آسماں خاں زمین خاں زمانہ مہمان, صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. یہ شعر تو آپ نے بہت سنا ہوگا, ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی سارے ایسے بھی ہوں جن کی زبان پر یہ شعر بار بار آتا ہو اور بار بار پڑھتے ہوں, گنگناتے ہوں, لیکن اس کے میننگز کیا ہیں پہلے ترنم میں سن لیتے ہیں, پھر اس کے میننگز کی طرف چلیں گے. آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان, آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان, صاحب لقب کس کا ہے تیرا تیرا, صاحب لقب کس کا ہے تیرا تیرا. مشکل ورڈز کے میننگز. آسماں خان, زمین خان, زمانہ مہمان. خوان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان جس پر کھانا رکھ کر کھایا جاتا ہے. زمانہ مہمان, زمانہ یہاں مراد ہے جہان یعنی پوری کائنات. صاحب خانہ اس کا مطلب ہے میزبان. لقب, لقب دراصل یہ وصفی نام کو کہا جاتا ہے, یعنی ایک ہوتا ہے اصلی نام, پھر اس کے ساتھ ایک وہ نام ہوتا ہے جن سے عام طور سے بندہ وہ جانا اور پہچانا جاتا ہے, اس کو بولتے ہیں لقب. جیسے کہ میرے امام عشق و محبت کا لقب اعلیٰ حضرت ہے. صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. آئیے چلتے ہیں اس شعر کی وضاحت کی طرف. یا رسول اللہ یہ آسمان اور یہ زمین آپ کے دسترخوان ہیں جن پر سارے جہانوں کو باعزت روزی مل رہی ہے, اور میزبان آپ کی ذات بابرکت ہے. گویا کائنات کو جو کچھ مل رہا ہے
یہ آپ ہی کے دست کرم کی عطا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما اتاکم الرسول فخذوہ، جو پیارے آقا تمہیں دیں اسے لے لو۔ حضور علیہ السلام ہی کے دربار سے کسی کو جنت مل رہی ہے، کسی کو ایمان مل رہا ہے، کسی کو ہدایت مل رہی ہے۔ اور آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں سنا کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنکھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے شفا سے ان کی آنکھ کو شفا مل جاتی ہے، اور حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت ملتی ہے، اور پھر جنت میں حضور کا قرب بھی ملتا ہے۔ کیسی نوازشیں ہیں میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بلکہ ایک جگہ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ساری زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں، مجھے اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ اور فرمایا اگر میں چاہوں تو پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چلیں۔ جب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ نے اپنے بچوں کی یتیمی کا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں رونا رویا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فکر نہ کرنا، انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ، دنیا کیا آخرت میں ہی ان کو سنبھالنے والا ہوں۔ FGN چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے۔ دل تو چاہتا ہے سنتے رہیں، سناتے رہیں، گنگناتے رہیں، لیکن جانتے ہیں آپ ہر پروگرام کے سلوٹ کا ایک متعینہ وقت ہوتا ہے۔ ہمارے اس پروگرام کا وقت اختتام کی طرف ہے، لیکن ابھی شعر باقی ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم مزید اس کلام کو کنٹینیو کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے گا۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامن قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامن قار ہے۔